السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم يوم الاثنين 28 رجب 1444 ہجری۔ آج پیر کا دن ہے جس کو سوموار بھی کہا جاتا۔ فیبروری کی 20 تاریخ 2023۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ انبیاء آیت نمبر 77 سے انشاءاللہ شروع کریں گے، یعنی 77 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم الذین کذبوا، اس قوم کے مقابلے میں جس نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قوم سوء، برے لوگ، فاغرقناہم، پس ہم نے انہیں غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب، تمام کو۔ اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ لوگ جو سو برے لوگ تھے، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا، تمام کے تمام، سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی قوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ان لوگوں کے خلاف، ان کے قوم کے خلاف۔ تو نوح علیہ السلام نے جو سو اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، ان کو بلاتے رہے حق کے طرف، لیکن سوائے چند لوگوں کے پوری کی پوری قوم جو ہے سو نہیں ایمان لے آئی۔ اس کے بعد جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس طریقے سے کہ قوم کو، پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو ڈبو دیا گیا طوفان میں، اور نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو بچا لیا گیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمانی، جبکہ وہ دونوں فیصلے کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اس نفست فیہ، جبکہ رات میں چگ گئی اس میں، غنم القومی، کچھ لوگوں کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ، اور ہم تھے ان کے فیصلے میں شاہدین، گواہ کے طور پر موجود تھے۔ یعنی جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام فیصلے کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، یعنی کچھ لوگوں کی بکریاں دوسرے لوگوں کے کھیت میں چر گئی تھی، اس کا کھیت کا نقصان کر دی تھی، تو ہم جو سو ان کے حکم کے، یعنی ان کے فیصلوں میں جو سو موجود، یعنی گواہ کے طور پر موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، پس ہم نے فہم عطا فرما دیا سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلٌّ آتَيْنَا، اور ہر ایک کو ہم نے عطا کیا، حکمًا و علمًا، حکم اور علم، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ، اور ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے کرنے والے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا، یعنی فیصلے کے، صحیح فیصلے کا فہم عطا فرمایا، اور ہم نے ان دونوں کو جو سو حکم، یعنی حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی، یعنی پہاڑ اور پرندے جو سو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور ہم تھے کرنے والے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ، وہ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، اس کا کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ ہے کہ ان کے قوم کے اندر، جیسے کہ جو سو داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور وہ وقت کے حکمراں بھی تھے، تو ان کے پاس ایک مسئلہ آیا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو سو ایک انسان کی بکریاں جو سو دوسرے انسان کی کھیت میں جو سو رات میں گھس کر اس کا کھیت کھا گئی اور اس کا نقصان ہو گیا۔ تو جب داؤد علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا، تو بہرحال جو داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس میں یہ تھا کہ جو سو جس کی نقصان ہوا ہے، جس کے کھیت جو سو بکریاں چر گئی ہیں، تو اس کو جو سو جس کی بکریاں تھی وہ بکریاں لے کر کھیت والے کو دے دیا جائے،
اس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال جب سلیمان علیہ السلام کو جو سو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ جس کی بکریاں تھی اس کی بکریاں وہ کھیت والے کو کچھ عرصے کے لیے دے دی جائے، اور وہ بکری والے کو جو سو کھیت دے دیا جائے، تاکہ وہ بکری والا جو سو کھیت کی سینچائی کرے، اس کو درست کرے، اس کے اوپر محنت کر کے اس کھیت کو پہلے کے طریقے پر، پہلے جیسا تھا ویسا اس کو بنا دے، اور جب وہ اس طریقے سے اس حالت میں لے آئے گا تو بکری والے کو جو سو بکری والا جو سو کھیت کو واپس کر دے گا، اور وہ کھیت والا جو سو ان کی بکریوں کو واپس کر دے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت میں موجود تھے، ہم گواہ کے طور پر، اور دونوں کو ہم نے جو سو علم اور فہم عطا فرمایا، اور دونوں کے اور جو سو ہم ان کے حکم کے بارے میں گواہ موجود تھے۔ اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو، اور جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور وہ جو سو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی۔ تو جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ جو سو پہاڑ اور پرندے بھی جو سو تسبیح بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو سو یہ کرنے والے، یعنی ایک معجزہ تھا یہ اللہ نے جو سو داؤد علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے یہ مقرر کر دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے اسے سکھایا، صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، صنعت کاری، یعنی لباس بنانے کی صنعت کاری تمہارے لیے، لِتُوسِنَكُمْ من باسکم، اور تاکہ وہ حفاظت کا ذریعہ بنے تمہارے لیے تمہارے لڑائی اور جنگ کی حالت میں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزاری کرو گے؟ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سو لوہے کا لباس بنانے کی صنعت کاری کو سکھایا تھا، تاکہ وہ جنگ کے موقع میں کام آئے۔ یعنی لوہے کے ذریعے سے جو زرہ جس کو کہا جاتا ہے، اس زمانے پرانے زمانے جب تلواروں سے اور ان سے لڑا جاتا تھا تو انسان اپنے پروٹیکشن کے لیے جو جالی ایک جسم کے اوپر اور چہرے کے اوپر پہن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تلوار کا مار، اگر تلوار کا وار آئے تو پہلے وہ اس لوہے کے زنجیروں پر لگے اور انسان کو اس سے نقصان نہ ہو۔ تو اس طریقے کا جو یہ لباس بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سو داؤد علیہ السلام کو یہ سکھایا تھا، اور انہوں نے اس کے جو، اور خاص طور پہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم پڑ جاتا تھا، تو اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ اس سے وہ زرہ وغیرہ بنا لیتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کریں گے کیا تم پھر اس کے عوض میں شکر گزاری کرو گے۔ وَلِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے، ریحا آصفن، اور تیز و تند ہواؤں کو، تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کے طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ہر چیز کو جاننے والے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے جو سو ہواؤں کا ان کو تابع کر دیا تھا، اور وہ تیز اور تند ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھی اس زمین کے طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، یعنی ملک شام کی طرف، اور ہم بالکل ہر چیز کے لیے ہم ان کا جاننے والے اور اس کا علم رکھنے والے۔ تو پتہ کیا چلا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے حکم سے ہوائیں، تیز اور تند ہوائیں جو ہے ان کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اور کچھ آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سو نہ صرف یہ کہ انسانوں پر حکومت کرنے کا ان کو طاقت عطا فرمائی تھی، بلکہ جنات کے اوپر بھی، اور باقی کے دوسرے جو چرند پرند وغیرہ تھے ان سب پر ان کی حکومت چلتی تھی۔ اور یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہوائیں بھی ان کے تابع تھی، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت، اس کے اوپر وہ بیٹھ جاتے تھے، اور ہواؤں کو جب حکم دیتے تو جو سو کئی مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں اور چند لمحوں میں جو سو اس کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ اور من الشیاطین، اور شیاطین میں سے، من یغوصون، جو کہ غوطے لگاتے تھے، لہو، اس کے لیے، وہ یعملون عملا، اور وہ عمل کرتے تھے، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے، دون ذالک، اس کے علاوہ، وَكُنَّا لَهُمْ حافظین، اور ہم تھے ان کے نگہبان۔ اور جو سو
सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने और एक मोजिज़ा और ये ताकत ये अता फरमाया था कि शयातीन जो सो उनके ताबे थे, यानी जिन्नात, और वो क्या करते थे, गोते लगाते थे उनके लिए। यानी जब समुंदर के अंदर और दरियाओं वगैरह में जो सो गोते लगाकर अंदर से जो सो जो मोतियां और जो सो दूसरे जवाहर वगैरह जो निकलते हैं समुंदर के तहे से, वो निकाल के लाया करते थे। यानी जिन्नात को हुक्म करते थे तो वो गोते लगाकर समुंदरों में वो चीजें निकाल कर लाया करते थे, और उसके अलावा और भी काम करते थे उनके लिए। मतलब क्या है, जैसे कि इमारतें बनाना, तामीर वगैरह करने का काम भी उन सरकश जिन्नात के जरिए से वो लिया करते थे, और हम थे उनके हिफाजत करने वाले। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो सो बहुत सारे चीजों के ऊपर हुकूमत दी थी, बल्कि जो सो उन्होंने दुआ किया था, या अल्लाह मुझको ऐसी हुकूमत अता फरमाना जो तूने दुनिया में किसी को नहीं दिया हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये खास उनको हुकूमत अता फरमाई कि वो जिन्नात के ऊपर भी हुकूमत करते थे, और चरिंद और परिंद वगैरह भी, जैसे कि हम वो पढ़ चुके थे कि हुदहुद का वाक़या और मुल्क सबा का वाक़या। तो इस तरीके से बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजिज़ा अता फरमाया था। व अय्यूबा, और अय्यूब अलैहिस्सलाम इस नादा रब्बहू, जब उसने पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, कि बेशक मुझे पहुंची है तकलीफ, व अंत अरहमुर राहिमीन, और बेशक तू जो सो रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, मुझे यकीनन मुझे तकलीफ पहुंची है, और बेशक तू जो सो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फस्तजबना फस्तजबना लहू, बस हमने कबूल किया उसके लिए, फकशफना मा बिही, और हमने दूर कर दिया या खोल दिया या दूर कर दिया उससे जो उसमें था, मिन जुर्रिन, तकलीफ में से, व आतेना हो, हमने उसे अता किया, अहलहू, उसके घर वाले, व मिसलहुम, और उन्हीं के बराबर, रहमतम मिन इंदिना, रहमत हमारी तरफ से, व जिक्रा लिल आबिदीन, और नसीहत इबादत गुजारों के लिए। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो सो अपने रब को पुकारा, जबकि और कहा कि जो सो यकीनन मुझे तकलीफ पहुंची है, तो और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, हमने उसको कबूल किया, और उसकी जो तकलीफ थी, जो बीमारी थी, उसको हमने उनसे दूर कर दिया, और हमने उन्हें उनके घर वाले अता फरमा दिए, और उसी के मिसल और भी उनके साथ, और ये हमारे तरफ से रहमत थी, और ये एक नसीहत है इबादत गुजारों के लिए। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का मामला क्या है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले तो जो सो माल और दौलत और औलाद और सब कुछ अता फरमाया था, लेकिन उसके बाद इम्तिहान के तौर पर उनसे सारी चीजें जाती रही, माल जाता रहा, यहाँ तक कि जो सो बीवी बच्चे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बहुत सख्त बीमारी में और तकलीफों में मुब्तला कर दिया, यहाँ तक कि तकरीबन 18 साल तक कुछ वो बीमारी में मुब्तला रहे, जिसमें जो सो उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे सब उनसे जाते रहे, और वो अकेले पड़ गए थे बाद में, और पूरे तकरीबन 18 साल तक वो बीमारी में रहे। और उसके बाद उन्होंने जब अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह यकीनन मुझे तकलीफ पहुंची है, और तो रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, और हमने उनसे उनकी दूर तकलीफ को दूर फरमा दिया। तो जब अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ किया, तो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनकी तकलीफ और बीमारी को दूर फरमा दिया। फिर उसके बाद उन्हें और उनके घर वाले भी अता फरमाए, और उसी के मिसल और यानी और बीवी बच्चे और अता किया होगा। और ये दुआ हमारे जो जिक्र नसीहत करने यानी इबादत गुजार लोगों के लिए एक नसीहत है। तो जो भी इंसान आज इसमें यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में बहुत बड़ी नसीहत है, और इसीलिए मशहूर है ना अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, और उनको जो सो बहुत बड़ा सब्र करने वाला अल्लाह ताला ने भी कुरान में तारीफ किया उनकी। और सब्र कैसे कि जब उनको बीमारियां लगी और तकलीफ आ गई उनको, तो सारे का सारा माल चला गया, औलाद चली गई, बीवी बच्चे दूर हो गए और तकलीफ में थे, तो पूरा तकरीबन 18 साल तक उन्होंने सब्र किया, और अल्लाह की नाफरमानी या अल्लाह के तरफ से जो सो नाराजगी का इजहार नहीं किया, ना ही कुफरान नेमत किया, बल्कि सब्र करते रहे। और सब्र करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगा। दुआ मांगना सब्र के मुखालिफ नहीं है,
لیکن صبر کے مخالف کیا ہے کہ ناشکری کے الفاظ کرنا یا پھر اس طریقے سے کہنا کہ یا اللہ ہم کو ہی کیوں تکلیف ہے، یہ کیا ہم ہی تھے کیا، اور دوسروں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم کو کیوں پہنچی ہے، اس طریقے سے اگر ناشکری کر کے اور اللہ کو ناراض کرنے والے باتیں کرنا، یہ ہے ناشکری۔ لیکن صبر کے معنی میں ہرگز یہ بات صبر کے خلاف نہیں ہے کہ ہم اس تکلیف اور مصیبت سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگے، ضرور بضرور مانگ سکتے ہیں، اور جو سو اس کی تکلیف سے دور کرنے کے لیے اس کا علاج اور اس کی جو دنیا کے جو اسباب ہے اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ میں جو سو زبان سے یا اپنے اعمال سے اس طریقے کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کہ جو سو اللہ کی ناشکری ہوتی ہو، یہ ہے فرق۔ اور تو بہرحال ایوب علیہ السلام بھی جو سو صبر کرتے رہے، آخر کار جو سو اللہ سے دعا مانگی، تو جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیا۔ اسی طریقے سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے ان کی ہر مشکل اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو سو صبر کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد چاہتے رہیں، اور ساتھ میں جو سو جو جائز اسباب ہے اس کو اختیار کریں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل علیہم السلام کل من الصابرین، وہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذی الکفل کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جو صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے داخل کیا انہیں، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے، یعنی ہم نے انہیں اپنی رحمت سے جو سو اپنی رحمت میں داخل کیا، اور یقیناً وہ جو سو نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَظُنُّونِ اذ ذَهَبَ، اور مچھلی والے جب انہوں چل دیے، مغاضباً، بہت زیادہ غضبناک ہو کر، غصے میں، فظنّا، اور انہوں نے گمان کیا تھا، ان لن نقدر، کہ انہیں پکڑا نہیں جائے گا، یا ان کو ان کی گرفت نہیں کی جائے گی، لن نقدر علیہ، کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، فنادا فی الظلمات، پس انہوں نے پکارا اندھیروں میں، ان لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ، الا انتا، سوائے تیرے، سبحانکا، تو پاک ہے، انی کنتو، بے شک میں تھا، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے۔ اور ذنون، یعنی مچھلی والے جب وہ جو سو بہت ہی غصے کے اندر چلے گئے اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم ان کی ہرگز ان کی گرفت نہیں کریں گے، تو انہوں نے جو سو اندھیروں میں ہم کو پکارا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تو پاک ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یعنی مچھلی والے، یہ کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کو مچھلی والے اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے بیزار آ کر پریشان ہو کے جب وہ اپنی قوم کو جو سو دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جو سو ایمان لانے پر تیار نہیں تھی، تو انہوں نے جو سو اللہ سے جو سو دعا مانگ لی، اور اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی ان کو عذاب کا دھمکی دے کر، جیسے کہ یہ طریقہ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب انبیاء جو سو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یہ اپنی قوم میں عبادت دعا ان کے لیے تبلیغ کر کے اب تو اپنی جو سو فیصلے کو نازل کر دے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور جب نبی جو سو دعا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یقیناً جو سو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ انبیاء جو ہے ان کو اللہ کی طرف سے جب تک کہ اجازت نہ ملے اس شہر کو، اس وطن کو چھوڑ کے جانے کی، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا، جب صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جو سو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، بہت زیادہ تکلیف دی جاتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا صحابہ اکرام کو کہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے جائیں، اور سارے کے سارے صحابہ چلے گئے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے؟
ابھی اللہ کے طرف سے فیصلہ نہیں آیا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی، اور کسی بھی نبی اور رسول کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے جائے جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ آ جائے۔ تو یونس علیہ السلام بہرحال اللہ کے سے دعا مانگا کہ یا اللہ میری قوم جو سو ایمان لانے پر نہیں ہے، ان کو ہلاک کر دے، اور ان کو جو سو عذاب کی دھمکی دے کر وہ خود وہاں سے اس شہر کو چھوڑ کر نکل گئے۔ تو بہرحال کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملی تھی ان کو چھوڑ کے جانے کی، تو اللہ کو یہ ناپسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا۔ تو بہرحال اس کا واقعہ جو ہے کہ وہ سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر چلے گئے، اور سمندر میں جو سو کیا کہتے ہیں کہ طوفان آیا، اور بہرحال ایک انسان کو وہاں سے نکالنے کی، اس کشتی کو جو سو کشتی میں سے ایک انسان کو نکالنا پڑتا تھا، تو وہاں پر قرآن اندازی کی گئی، ہر وقت جو سو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلتا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ غصے کے مارے یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کر جب اپنی قوم ایمان نہیں لا رہی تھی، تو ان کو عذاب کا دھمکی دے کر وہاں سے نکل گئے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ اندھیروں میں یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور سمندر کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، بہت سارے اندھیروں میں جو جب گھرے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ یقیناً تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا، یعنی میں نے ظلم کیا ہے، یعنی ان کو اعتراف ہو گیا کہ میری غلطی تھی کہ میں جو سو تیرے اجازت کے بغیر اپنے قوم کو چھوڑ کر نکل گیا۔ تو جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو بہرحال یہ جو کلمات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین کلمات ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان مصیبت اور تکلیف میں ہو تو ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے اور اللہ سے مدد چاہ سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے ملکوں میں آج کل جو سو آیت کریمہ، اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عزت والی اور بڑی آیت، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہہ کر اس کی مجلسیں مقرر کرنا، اگر کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو جو سو لوگوں کو جمع کر کر اس تسبیح کو جو سو 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ اس طریقے سے جو سو فکس کر لینا، پھر اتنی مرتبہ پڑھ کر پھر اس کو چیوں وغیرہ کے اوپر، کوئی چیزوں کے اوپر پڑھنا، پھر اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اس طریقے کا معاملہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے تو بچنا چاہیے۔ ہاں، جب کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور روزانہ صبح شام اس کی جو سو اپنے روز صبح شام کے اذکار جو ہے اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بنا کسی شرط کے، بنا کسی طریقے کے، جو ہمارے ملکوں میں ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے کہ آیت کریمہ کی مجلس، خاص طور پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ جو سو آیت کریمہ کی مجلس لگا دیتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف میں ہے، تو لوگ بیماری اور تکلیف سے نجات کے لیے آیت کریمہ کی مجلس لگا دیتے ہیں، یا کچھ لوگ جو سو منت مان لیتے ہیں کہ اگر ہماری یہ مصیبت یا تکلیف ہٹ گئی یا دور ہو گئی تو ہم اتنے مرتبہ جو سو آیت کریمہ کی مجلس لگائیں گے، یا ہم اتنے مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ تو یہ طریقے جو بنا لیے گئے ہیں یہ بدعت ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت بہت اچھی آیت ہے، خود یونس علیہ السلام نے اپنی مصیبت اور تکلیف میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تکلیف کو دور کیا اور ہم نے ان کی مدد کی۔ تو بہرحال یہ آیت تو بہت اچھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے جب بھی کوئی مصیبت و تکلیف آ جائے، لیکن ون سیکنڈ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاص شکل دے کر، ایک خاص طریقے سے اگر ہم اس کو کریں گے تو وہ طریقہ چونکہ ثابت نہیں ہے، وہ جو سب بدعت ہو جائے گا، ورنہ تو اس آیت کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے۔ فاستجبنا لہو، بس ہم نے قبول کیا اس کے لیے، ونجیناہ، اور ہم نے اسے نجات دی، من الغم، اس کے غم اور پریشانی سے، وکذالک، اور اسی طریقے سے نجز المومنین، ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ یعنی جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو پاک ہے، یقیناً میں تو ظالموں میں سے تھا، جب انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے نجات دی اس غم اور پریشانی سے، جس غم اور پریشانی میں وہ مبتلا تھے۔ اور وہ غم اور پریشانی کیا تھی کہ جو سو انہوں نے جب اپنے قوم کو
چھوڑ کر نکل گئے تو وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اس سے نجات دیا. اور جب نجات دیا تو ہوا یہ کہ مچھلی نے جو سو ان کو ساحل کے اوپر لا کر نکال کے اپنے پیٹ سے نکال کر اس کو ان کو باہر ڈال دیا. پھر وہاں پر بہرحال وہ جو سو وہیں پر بہت عرصے تک رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے انتظام کیا. تو بہرحال یہ تکلیف اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا. وہ زکریا اور زکریا علیہ السلام اس نادا ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو ربی اے میرے رب لا تذرنی نہ چھوڑ دے مجھے فردن اکیلا وانت خیر الوارثین اور تو بہترین وارث ہے یعنی تو یقیناً بہت بڑا بہترین وارث ہے. یعنی جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا دی اپنے رب سے پکارا اے میرے رب تو مجھے اکیلا مت چھوڑ دے یقیناً تو بہترین وارث ہے. مطلب کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے پاس گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی. بیوی بھی جو سو بانج تھی. اس کے باوجود بھی دیکھیں اسباب پورے ختم ہو گئے. ظاہری طور پر اسباب ختم ہو گئے. ایک تو خود کے اوپر بڑھاپا آ گیا دوسری طرف جو سو بیوی بھی جو سو بانج ہے. اس کے باوجود بھی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے امید نہیں چھوڑے اور انہوں نے اللہ کے سامنے دعا مانگا اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ دے. یعنی میری اولاد نہیں ہے اور اب میں تو بڑھاپے کے لیے بڑھاپے کی حالت میں آ گیا ہوں. اگر میں اسی حالت میں انتقال کر گیا تو میرے پیچھے جو سو کوئی میرا وارث نہیں رہے گا اور جو سو بے شک تو بہت بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہو پس ہم نے قبول کیا اس کے لیے ووہبنا لہو اور ہم نے اسے عطا کیا یحییٰ علیہ السلام واصلحنا لہو اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے زوجہ اس کی بیوی کو. انہم کانوا بے شک وہ تھے یسارعون جلدی کرتے تھے فی الخیرات نیک کاموں میں وَيَدْعُونَنَا اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغباً و رہباً امید اور خوف کے ساتھ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ تھے ہمارے لیے عاجزی کرنے والے. جب زکریا علیہ السلام نے جو سو دعا کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا فرما دیا. دیکھیں نہ صرف یہ کہ بیٹا عطا فرمایا بلکہ بیٹے کا نام بھی جو سو اللہ نے تجویز کر دیا. بلکہ جیسے دوسری جگہ پر ہم پڑھ چکے ہیں کہا کہ اس سے پہلے کسی کو بھی اس نام سے نہیں پکارا گیا تھا. یعنی سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کے لیے جو نام اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا تو پہلی مرتبہ تھا. اس سے پہلے کسی بھی انسان کا نام یحییٰ نہیں تھا. تو جب جو سو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے انہیں یحییٰ عطا فرما دیا اور ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. مطلب کیا ہے کہ چونکہ وہ بانج تھی تو اولاد جننے کے لائق نہیں تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جب زکریا علیہ السلام نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو درست کر دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ حمل سے ٹھہرنے کے لائق ہو گئی. اس کے بعد جو سو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں بیٹا عطا فرمایا جس کو یحییٰ کا نام بھی دے دیا گیا. اور جو سو وہ دونوں کے دونوں جو سو جلدی کرنے والے تھے نیکی کے کاموں میں اور وہ جو سو ہم کو پکارتے تھے امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی اور وہ دونوں تھے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اور دوسرا یہ کہ اللہ کو جب پکارو تو پوری امید کے ساتھ اور پورے ڈر کے ساتھ. یہ ہے رغباً و رہباً یعنی امید اور خوف کے ساتھ اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنا. تو انسان جب اللہ کے سامنے دعا مانگے تو اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اپنے رب کو رب جان کر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرے اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے بڑاپن کو اللہ کے بڑے رب ہونے کو تسلیم کرے اور اس کی ربوبیت کا اپنے ذہن میں لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ہے اور اللہ کی ربوبیت کے بارے میں جو سو اسی لیے کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو یاد کر کے اس کے ذریعے سے پھر اسی طریقے سے ہم کتنے کمزور اور بے بس ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سامنے ہم کتنے کمزور اور بے بس ہیں. اپنی اس بے بسی کو یاد کرے پھر جو نیکیوں کا کام ہے وہ نیکیاں بجا لائیں اور پھر یہ کہ اللہ سے جب مانگے تو پوری امید کے ساتھ
کہ جب اللہ ताला देने पर आता है तो यकीनन देने पर कादिर है। और फिर ये कि खौफ के साथ भी, अगर अल्लाह ताला मुझे पकड़ ले, मेरी गिरफ्त करे, तो कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। और अगर मैं गुनाह करूंगा तो अल्लाह ताला सदा देने पर कादिर है। तो ये है अल्लाह को पुकारना उम्मीद और खौफ दोनों के साथ। जैसे मैंने पहले भी पिछले दिनों भी कहा था, ये तो इस्लाम का हिस्सा है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं इस गरज से कि अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमा दे, और हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं इस गरज से कि अल्लाह ताला हमको जहन्नम से बचा ले। तो ये दोनों चीजें ऐन फितरत है, ऐन जो सो जायज काम है, जिसके बिना पर, जिसके बुनियाद पर, जिस मकसद के लिए हम अल्लाह से इबादत, अल्लाह की इबादत करें। अब हमारे मुल्कों में कुछ ऐसे फलसफे बयान कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे वलियों के किस्से बयान कर दिए गए हैं जिसमें कहा जाता है कि बोले अल्लाह की इबादत तो बड़े बेलौज होकर करना चाहिए, ना ही उससे कोई जन्नत की उम्मीद रखो, ना जहन्नम से बचने का खौफ रखो, बल्कि इनसे हटकर इबादत करो। तो ये तो इस्लाम नहीं है। ये हो सकता है उन जाहिलों का और उन जाहिलों की सोच हो सकती है, लेकिन इस्लाम में, कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी दोनों के दोनों हमको पुकारते थे, उम्मीद के साथ भी और खौफ के साथ भी। तो पता क्या चला, अगर ये गलत होता, ये जायज नहीं होता, तो अल्लाह ताला तो एक तो सिफत अंबिया की सिफत हो ही नहीं सकती थी, और फिर अल्लाह ताला उसको तारीफ के तौर पर जिक्र ही नहीं करता था। तो अब हमारे पास वो राबिया बसरी के बारे में और उसके बारे में ऐसे किस्से बयान कर दिए गए हैं कि वो कहती हैं, बल्कि एक बार जल्दी जल्दी जा रही थी तो लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो कहा कि मैं जो सो जहन्नम की आग को लेकर जन्नत को जला दूंगी, और उसी तरीके से जन्नत की जो सो पानी को लेकर मैं आग को, जहन्नम की आग को बुझा दूंगी। क्योंकि लोग जो सो जन्नत की उम्मीद में और जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो जब वो नहीं होंगे तो फिर लोग जो सो अल्लाह की इबादत बगैर किसी उम्मीद के करेंगे। तो ये तो इस्लाम नहीं है, ये ना दीन है। तो खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे मुल्कों में हमको किस किस तरीके से झूठे किस्से बता दिए गए हैं और हमको कैसी चीजों पर लगा दिया गया है। कि ये सब इस वजह से है कि हम कुरान को तर्जुमे से और माने से पढ़ते नहीं, हम किस्से कहानियों में मजा आता है। वो राबिया बसरी का किस्सा, कहीं पर जुनैद बगदादी का किस्सा, कहीं पर किसी का किस्सा, कहीं पर किसी का किस्सा, सारे के सारे झूठे किस्से जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि कुरान में जो अल्लाह ताला अंबिया के किस्से बयान कर रहे हैं, ये तो 100% सच है और अल्लाह का कलाम है, इसमें तो किसी की बात का दखल नहीं है। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी जो हमको खौफ और उम्मीद के साथ पुकारा करती थी। तो ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी अल्लाह को पुकारे पूरी उम्मीद के साथ, अगरचे कि हमको ज़ाहिरी असबाब कुछ नजर नहीं आ रहे हों, उस वक्त में भी हमको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जब देने पर आए तो देने वाले उससे दे, उसको कोई नहीं रोक सकता है देने से। तो इस उम्मीद के साथ, फिर उसी तरीके से इस खौफ के साथ कि अगर अल्लाह ताला मुझको पकड़ने पर आ जाए तो मुझे अल्लाह के पकड़ से कोई नहीं छुड़ा सकता है। तो यकीनन जिस तरीके से ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए जब ज़ाहिरी असबाब खत्म हो गए थे, उसके बावजूद भी जब उन्होंने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन्हें यहिया अलैहिस्सलाम अता फरमाया। और खास तौर पे जब उन्होंने हजरत मरियम को, जब उनका भी वाकया जो बयान किया गया है कि जब मरियम जो सो हजरत मरियम इबादत के लिए अल्लाह के खातिर मेहराब में अपने आप को मखसूस कर लेती थी, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी निगहबानी करने वाले, उनके देखभाल करने वाले थे। जब कभी भी उनको खाने के लिए ले आने के लिए कुछ जाते तो देखते कि उनके पास पहले से खाना मौजूद है, तो पूछते कि भाई ये कहाँ से आया, तो हजरत मरियम ने कहा कि ये तो मेरे रब के तरफ से है। उसी वक्त में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआ मांगा था। वो एक सिनारियो है। मतलब क्या है कि जब उन्होंने देखा कि हजरत मरियम के लिए अल्लाह ताला ये इस चीज पर खादिर है कि खास तौर पे बेमौसम के फल उनको अता करे, तो मेरी भी, अगरचे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो मुझे औलाद अता फरमा सकता है। उस वक्त में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने खुशखबरी दी ज़करिया अलैहिस्सलाम को। तो बहरहाल ये चीजें हैं, अल्लाह से जब उम्मीद, इंतहा से ज्यादा उम्मीद रखेंगे और इंतहा से ज्यादा खौफ करेंगे, और उसी तरीके से नेकियों में जल्दबाजी करना और उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी करना, और कभी भी उससे दुआ करके नाउम्मीद नहीं होना। बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।